أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ لات، عزیٰ اور منات وغیرہ کو معبود قرار دیتے تھے، اور ان کے سامنے چڑھاوے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے زجر کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر غضبناک ہو کر اس کا جواب دیا کہ لات، عزیٰ، منات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہ چند نام ہیں جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے، گڑھ لیا ہے۔ اللہ نے ان بتوں کے تعلق سے کوئی سند نہیں اتاری، اور فرمایا کہ یہ لوگ صرف خواہش کی پیروی کرتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، خیالات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس رب کی جانب سے ہدایت آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا تھا کہ یہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہمیں دنیا میں بھی نفع دیں گے اور آخرت کے اندر بھی کیا دیں گے؟ نفع دیں گے، سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں قبضہ قدرت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور شفاعت پر راضی ہوں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے جیسا کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت وغیرہ سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، جہنم سے بچائیں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آسمانوں کے اندر ان بتوں سے اچھے لوگ فرشتے ہیں، اور بہت ساری تعداد کے اندر فرشتے ہیں۔ یہ تمہاری مورتیاں تو وہ ہیں جو پتھر کے ہیں، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تراشا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، تو تمہاری یہ مورتیاں کیسے سفارش کریں گے؟ ان کی وہاں پر کیسے چلتی ہو سکتی ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا؟ فرشتے اتنے مقرب ہیں، وہ سفارش اپنی مرضی سے کسی کے نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت مقرب بندوں کو، انبیاء کو، فرشتوں کو اور علماء و صلحاء اور حفاظ کو شفاعت کی اجازت دیں گے، وہ گنہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن سفارش جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکتا، کوئی علماء اور حفاظ سفارش نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ عہدے کا ٹکر والا آدمی سامنے آ گیا، اس آدمی کے دباؤ کے اندر فیصلے کروا دیتا ہے الگ الگ،
یہ ہونے کی جگہ وہ بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ اللہ کے اوپر دباؤ نہیں قائم کر سکتا کہ میرے دباؤ سے جو ہے فلاں کی سفارش ہونی چاہیے۔ کوئی نبی اللہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی علماء، کوئی حفاظ اللہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا، بلکہ جو بھی وہاں پر سفارش کریں گے وہ اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے۔ اللہ اجازت نہ دے تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بت تمہاری کیا سفارش کریں گے؟ آسمانوں کے اندر ان مقرب لوگ ہیں، ان کو جو ہے سفارش جو ہے یہ اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے۔ سفارش جو ہے اللہ اجازت دیں گے جس کے حق میں، جس کے لیے چاہیں گے اسی کے حق میں جو ہے وہ کیا کریں گے؟ سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بھی جو ہے اس نقشے کو کھینچا کہ جو ہے یہ کافر لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو ہے رحمان نے جو ہے اولاد تجویز کر رکھی ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ مکرم بندے ہیں، باعزت بندے ہیں، یعنی فرشتے بھی جو ہے بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا گیا کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ فرشتے اللہ کے سامنے بڑھ چڑھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، وہم بامرہ یعملون، یہ فرشتے وہی عمل کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے احوال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی حقیقت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی حقیقت سے، ان کے احوال سے واقف ہے، اور یہ سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے تعلق سے اللہ رضامندی کا اظہار کر دیں، جس کے بارے میں سفارش کرنے کا موقع دیں، اسی کے تعلق سے وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور حالت یہ ہے کہ یہ فرشتے رب تعالیٰ کی ہیبت سے، رب تعالیٰ کے روب سے ڈرے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی میں معبود ہوں، اللہ کے علاوہ کیا ہوں؟ میں معبود ہوں، ان میں سے اگر کوئی یہ کہے، کوئی فرشتہ یہ کہے کہ اللہ خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، اللہ کہتا ہے اگر ایسا تو کہیں گے نہیں، یہ بالفرض اگر یہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے فذالک نجزی جہنم، ہم اس کو جہنم کا بدلہ چکھائیں گے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جو ہے ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پر کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ جو ہے فرشتے جو ہے اللہ کے سامنے بڑھ چڑھ کر گفتگو نہیں کر سکتے، اور اللہ کی یہ اولاد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے مکرم معزز بندے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا گیا کہ کفار مکہ جو آخرت کے اوپر خصوصی طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، فرمایا گیا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ یقیناً جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ فرشتوں کو مؤنث نام تجویز کرتے ہیں، یہ فرشتوں کو مؤنث نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی ذات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ کافر لوگ خاص طور پر جو ہے جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے مؤنث ہیں، اور اس کا مؤنث نام تجویز کرتے ہیں، اور جو ہے اس کا مؤنث نام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اس کے تعلق سے ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو فرشتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے تعلق سے ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو جس وقت پیدا کیا کہ یہ عورت ذات ہے یا کیا ہے، یہ اس وقت وہاں پر موجود تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فرشتے کیا ہیں؟ عورت ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ان کے پاس اس کے تعلق سے کچھ بھی علم نہیں ہے، بے بنیاد اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں، بے بنیاد اپنے طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ لات عزیٰ منات ہمارے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں بے بنیاد کر رہے ہیں، اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے تعلق سے کچھ بھی علم نہیں ہے۔
علم ہے ان یتبعون الا الظن، صرف ظن کا علم ہے، یعنی صرف خیالات کی کیا کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ دل کے اندر آ گیا اس کو خدا تجویز کر لیا، دل کے اندر آ گیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر صرف خیالات کی، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ یقین کے اوپر آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے، ظن کے اوپر انسان کو فیصلہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اٹکل پچو سے ہم نے کچھ کہہ دیا، یہ غلط ہے۔ یقینی طور پر اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہو جائے اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اٹکل پچو سے فیصلہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ یہ کافر لوگ اٹکل پچو سے کہتے تھے کہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بہت سارے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتے ہیں۔ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے خیالات کی، ایک ظن کی، وہم کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ آگے کہتا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، خیالات کی، ظن کی، گمان کی حق کے مقابلے میں کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ حق جو ہے وہ حق ہے، حق کے مقابلے میں جو ہے قیاس آرائی اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس لیے جو ہے شریعت کے تعلق سے بھی جو ہے خیالات کا اظہار نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر کے تعلق سے، شریعت کی جو ہے، شریعت کی مسائل کے تعلق سے میرے ذہن میں یہ آ رہا یہ بات ہے، نہیں، بلکہ شریعت کی جو نقل ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ اپنے وہم و گمان کی پیروی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کافر لوگ جو ہے وہم و گمان کی پیروی کیا کرتے ہیں؟ آگے بیان فرمایا گیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ یہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کی چاہت رکھتے ہیں، اور جو ہے ہمارے ذکر سے، قرآن سے، شریعت سے منہ پھیر رہے ہیں، صرف دنیاوی زندگی کی چاہت رکھتے ہیں، آپ بھی ان سے اعراض کیجیے۔ آپ بھی کیا کیجئے؟ ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان سے آپ بھی روگردانی کیجئے کہ یہ آپ کی باتوں سے، قرآن کی باتوں سے، شریعت کی باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یہی ان کا اصل مقصد ہے۔ تو آپ بھی ان سے اعراض کیجئے، بس سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے مت رہیے، آپ بھی جو ہے دائیں بائیں ہو جائیے اور ان سے کٹ جائیے۔ اس کے اندر فرمایا گیا بطور خاص ان لوگوں کے تعلق سے جو شریعت سے روگردانی کرتے ہیں اور جن کا مقصد جو ہے صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے، کہ صرف دنیا ہی۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ روم کے اندر بھی بیان فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صرف جو ہے دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آخرت سے کیا ہیں؟ بالکل غافل ہیں۔ آخرت کی فکر ہونا یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ دنیا کا علوم، یہ دنیا کی چیزوں کی معلومات کر لینا، دنیا کمانا، کس طریقے سے جو ہے بینک بیلنس کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا علوم و فنون ہے، لیکن آخرت کا علم نہیں، آخرت سے غفلت میں ہے، اور جو ہے رب تعالیٰ کی خشیت نہیں اور رب تعالیٰ کے اوپر صحیح طور پر ایمان نہیں، تو یہ دنیاوی زندگی کی جو ہے یہ معلومات اور دنیاوی زندگی کے جو ہے یہ فن وغیرہ یہ کچھ بھی جو ہے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ آخرت کی فکر اس دنیا کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہریہ ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ملحدین ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ یہود ہو گیا، نصارہ ہو گیا۔ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اگر جہنم میں بھی جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر بعد میں کہاں چلے جائیں گے؟ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ابراہیم بچا لیں گے اور ہمارے جیسے انبیاء جو ہے بنی اسرائیل کے ہمیں بچا لیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ یہودی لوگ کہا کرتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے آگ چھوئے گی۔
گویا کہ یہ لوگ چند دن کے لیے آگ میں جانے کو پسند کر رہے ہیں، چند دن کے لیے آگ میں داخل ہونے کو پسند کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی آگ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہاتھ میں رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنی زبانوں سے اس بات کا کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم چند دن کے لیے کہاں داخل ہوں گے، جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نصارہ لوگ جو ہیں، عیسائی لوگ جو ہیں، ان کے پیشواؤں نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کے پادریوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو نبی کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہ کہہ دیا ہے کہ صرف سنڈے کے دن چرچ کے اندر آ جاؤ، صرف اتوار کے دن چرچ کے اندر آ جاؤ، جو بھی گناہ کرنا ہے کر لو، جو بھی جیسا بھی کرنا ہے کر لو، صرف چرچ میں آ کر جو ہے پادری کو سنا دو، بس یہ تم کو معاف کر دیں گے۔ گناہ کرے اللہ، بندہ گناہ کرے، نافرمانی اللہ کی کرے، اور جو ہے معاف کرنے والا کوئی اور ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ان پادریوں نے جو ہے ان لوگوں کو کیا کر کے رکھ دیا ہے، گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو سبق لینی چاہیے کہ ہمیں جو ہے صحیح طور پر آخرت کے اوپر کیا رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنی چاہیے، اور یہ فکر رہنی چاہیے کہ نہ جانے میری موت کیسی حالت میں آ سکتی ہے، اور یہ فکر رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان پہنچائے گا، اور جو آخرت سے محبت رکھے گا وہ دنیا کا نقصان پہنچائے گا۔ دونوں چیزوں کا جو ہے فائدہ نہیں، اگر آخرت کی محبت رکھے گا دنیا کا نقصان ہوگا، دنیا کی محبت رکھے گا آخرت کا نقصان ہوگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فآثروا ما يبقى علی ما یفنی، فرمایا کہ اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو ترجیح مت دو۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیں اس کو ترجیح نہیں دینا ہے، آخرت کو ترجیح دینا ہے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، کہ آخرت ہمیشہ کیا رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے جو ہے دنیا کی محبت میں ہمیں پھنسنا نہیں ہے، اور یہ گمان میں نہیں رہنا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں ہمیں فلاں آدمی کے ذریعے جنت مل جائے گی۔ اس وہم میں، اس گمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ گناہوں کے مقابلے میں میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے، اور ہم سیدھا کہاں چلے جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ انسان کو جو ہے اس بات کی کیا کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور جو ہے فرمایا گیا کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ، ان سے روگردانی کریں، تو صرف جس کا مطمع نظر دنیا ہو اس سے جو ہے منہ پھیرنے کا کیا کر دیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس سے کیا کریں، منہ پھیر لیں۔ صرف دنیا کو جو ہے مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آخرت کو مقصد زندگی بنانا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے صرف دنیا کی ڈگری فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف دنیا کی معلومات ہو گیا اور جو ہے دنیا کے علوم و فنون کو ہم نے جان لیا، اس سے ہم اللہ کی معرفت کو نہیں جان سکتے، بلکہ ہمیں اللہ کی معرفت کو جاننے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، دین کی معلومات حاصل کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی یاد سے، ذکر سے، قرآن سے روگردانی کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس سے جو ہے منہ پھیر لیں۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تسلی ہے کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، آپ ان کو راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ بدک رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، کے لیے آپ پریشان نہ ہو، گویا کہ اللہ کی جانب سے ایک طرح کا تسلی بھی ہے اس آیت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان کافروں کے علم کی انتہا کیا ہے؟ وہم، گمان، خواہشات کی پیروی، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کہ یقیناً تمہارا پروردگار
زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اس کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے جو راہ راست کے اوپر ہے۔ ہر انسان کی حقیقت سے اللہ رب العزت واقف ہیں کہ کون راہ راست سے بھٹک گیا ہے، کون راہ راست پر ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کو خوب جاننے والے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ راہ راست پر رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، غلط راستے پر راہ سے بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہم سیدھے راستے پر رہتے ہوئے اچھے اچھے اعمال کرتے رہیں۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دنیا کی زندگی کے اندر آدمی اگر کوئی خیر کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک دیکھ لے گا، پا لے گا، اور کوئی شر کرے گا، کوئی برائی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اس کو بھی وہ اللہ کے پاس کیا کر لے گا، دیکھ لے گا۔ اس لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے راہ راستہ پر قائم رہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائیں گی اور ہماری عاقبت درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ظن، گمان، وہم کی پیروی سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شریعت جو نقل کی ہوئی ہے اس شریعت کی نقالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔